پیاری دوستوں، آج آپ سب کے لیے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پیاری دوستوں، اللہ جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی ادا کو اس طرح پسند کرتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے بھی ظاہر کرتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں۔ پیاری دوستوں، آپ سب کو بتا دیں کہ کسی گاؤں کے اندر ایک لڑکی رہا کرتی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار تھی، اور وہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑتی تھی، اور شاید یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، اور دوسری طرف اس کی آخرت سنور رہی تھی۔ آپ سبھی کو بتا دیں کہ جب یہ لڑکی تھوڑی جوان ہو گئی تو اس کے ماں باپ نے فیصلہ کیا اور اس کا رشتہ لگایا، اور رشتے کے بعد شادی کی تاریخ فکس ہو گئی۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا کہ جس دن اس لڑکی کو ودائی لینی تھی۔ آپ سبھی کو بتا دیں کہ باراتی جو تھے وہ گھر آنے ہی والے تھے۔ ادھر یہ جو لڑکی تھی وہ دلہن بن کر تیار تھی، تبھی اچانک نماز کا وقت ہو گیا، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہوں، کتنی بھی زیادہ پریشانی میں ہوں، لیکن آپ کو ہر حال میں نماز کی ادائیگی کرنی پڑے گی، کیونکہ نماز جو ہے وہ مومن کے اوپر فرض ہے۔ نماز کو چھوڑنے والا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور پھر قیامت میں جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے حوالے سے ہی ہوگا۔ تو دوستوں، یہ جو لڑکی تھی یہ بہت ہی زیادہ نیک پرہیزگار تھی، نمازی تھی، اور اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی، اللہ کی حمد و ثنا میں لگی رہتی تھی۔ لیکن اس دن بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا، یعنی یہ جو لڑکی تھی وہ دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس وقت اس نے میک اپ کر رکھا تھا، یعنی پوری دلہن کی طرح تیار ہو چکی تھی، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا فوراً ہی یہ لڑکی اپنی ماں سے کہنے لگی، امی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور میں نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو اتنے میں اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹی، باراتی جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں ہمارے دروازے پر آ جائیں گے، اور ایسے وقت میں اگر تم نماز کی ادائیگی کرو گی تو تمہارا میک اپ اتر جائے گا، تو یہ جو تمہاری خوبصورتی نظر آ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور آئے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ابھی نماز کی ادائیگی نہ کرو۔ لیکن پیاری دوستوں، وہ جو اللہ کی بندی تھی، وہ جو نیک لڑکی تھی، وہ کہنے لگی کہ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان باراتیوں کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور میرا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ نماز تو ہر حال میں فرض ہے، چاہے میں دلہن بنوں یا نہ بنوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا میک اپ خراب ہو جانے کی وجہ سے نماز سے دور ہو جاؤں اور اللہ کی ناراضگی لے لوں، اس سے بہتر ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کر لوں۔ لڑکی کی یہ بات سننے کے بعد اس کی ماں بہت ہی زیادہ ضد کرنے لگتی ہے کہ بیٹی ایسا مت کرو، ہماری بدنامی ہوگی۔ لیکن وہ جو لڑکی تھی وہ کسی حد تک راضی نہیں ہوئی، اور وہ کہنے لگی کہ ماں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، نہ کہ براتیوں کو منہ دکھانا ہے۔ جو قسمت میں منظور ہوگا، جو اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوگا وہ ضرور ہوگا، وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے میں تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گی اور نماز پڑھوں گی، نماز ادا کرنے کے لیے جاؤں گی۔ پیاری دوستوں، آپ سب کو بتا دیں کہ ادھر اس کی جو ماں تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف یہ جو لڑکی تھی وہ اللہ والی تھی، اس کے دل میں ایمان کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ وہ فوراً ہی وضو کرنے کے لیے غسل خانہ پہنچ گئی اور وہاں جا کر وضو کرنے لگی۔ بے شک میرے پیارے دوستوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ دلہن کو سجنے سورنے میں، شرنگار کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، لیکن اس لڑکی نے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ اس نے اس بات کی پرواہ کی کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اسی لیے وہ لڑکی وضو کرنے کے لیے چلی گئی اور وضو کرنے لگی۔ ادھر اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے چلی گئی۔ یعنی دوستوں، آپ سب کو بتا دیں کہ ابھی اس نے نماز کی ادائیگی ادھر کرنی شروع ہی کی تھی، جیسے ہی سجدے میں گئی
فوراً اس کی روح پرواز کر گئی اور اس لڑکی کا سجدے میں ہی انتقال ہو گیا۔ یعنی اتنی پیاری موت اللہ نے اس لڑکی کو عطا کی، اتنی قابل رشک موت۔ ذرا سوچئے کہ اگر اللہ کو ہماری تھوڑی سی بھی ادا پسند آ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور پھر میرے پیاری دوستوں، جب موت آنی ہوگی تو نہ ہی ایک لمحہ کم ملے گا، نہ ہی ایک لمحہ زیادہ ملے گا۔ اب سوچئے اس بات کو کہ دلہن نے باراتیوں کی پرواہ نہ کی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں سر جھکا لیا، اور بس یہی ادا تھی کہ اللہ کو پسند آ گئی، اور فوراً ہی اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میرے پیاری دوستوں، ذرا سوچئے کہ کچھ لوگ گناہوں میں مرتے ہیں، کچھ لوگ چوری کرتے ہوئے مرتے ہیں، کچھ لوگ نشے میں، شراب کی حالت میں مرتے ہیں، اور نہ جانے کس کس حالت میں موت آتی ہے، لیکن یہ کتنی قابل رشک موت ہے کہ سجدے میں موت آئی۔ سبحان اللہ۔ پیاری دوستوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس حالت میں مرے گا، جس کو جس حالت میں موت آئے گی، قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو پیاری دوستوں، ذرا سوچئے، ہمیں سجدے کے حالت میں موت تو تب آئے گی نا جب ہم نماز پڑھیں گے، جب نماز کی پابندی کریں گے، جب نماز کثرت سے پڑھنے والے بنیں گے۔ تو پیاری دوستوں، اس لڑکی کا سجدے کی حالت میں انتقال ہو گیا، اور جب باراتی آ گئے تو اس وقت اس کے ماں باپ اپنی بیٹی کے کمرے میں گئے اپنی بیٹی کو لانے کے لیے، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں ہی اس دنیا فانی سے رخصت کر چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیاری دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایسی پیاری موت عطا فرمائے، آمین۔ لیکن پیاری دوستوں، ذرا سوچئے کہ ہمارے کیا حالات ہیں۔ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہمیں سجدے کی حالت میں موت کیسے آئے گی؟ نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جو میں بات بتا رہا ہوں اس بات پر غور کیجئے میری پیاری دوستوں، سوچئے اس بات کو، اگر وہ لڑکی اپنی ماں کی بات مان لیتی تو کیا ہوتا؟ اور ویسے بھی اس کو موت تو آنی ہی تھی۔ اگر میک اپ کی حالت میں اس دنیا فانی سے رخصت کر جاتی اور نماز کو چھوڑ دیتی تو اللہ کی کتنی زیادہ ناراضگی لیتی، لیکن دوستوں اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو سجدے کی حالت میں اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اس لڑکی کے اوپر۔ دوستوں، اللہ کا بہت بڑا کرم دیکھنے کو ملا۔ میرے پیاری دوستوں، آپ سب کو بتا دوں کہ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ عبرت کے طور پر سنایا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعہ سچا ہے یا بنایا ہوا ہے، لیکن میں نے کئی جگہ پر ایسے واقعات کے بارے میں سنا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اس واقعے کے بارے میں بتانا چاہیے، لیکن اسے صرف آپ عبرت کے طور پر لیں، اور میری پیاری دوستوں آپ نماز پڑھنا بھی شروع کر دیں۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں، کیونکہ کیا پتا آپ کی ایک شیئرنگ سے یہ ویڈیو کوئی انسان دیکھ لے، کوئی مسلمان دیکھ لے، اور یہ بات اس کے دل میں اتر جائے اور وہ نمازی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا، اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور میرے پیاری دوستوں، ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے میرے اوپر درود پاک لکھ دیا تو وہ اس جگہ پر جب تک موجود رہے گا تو فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے پیاری دوستوں آپ سے گزارش ہے، کامنٹ میں درود پاک ضرور لکھیں، اور یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ پورا کامنٹ باکس بھر دیں یا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ لکھ کر۔ میرے پیاری دوستوں، ویڈیو بنا کر ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ اپنا کام کیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامنٹ میں آمین لکھیں، یا رسول اللہ لکھیں،
اور پیاری دوستوں اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔